باپ گہرا ادب پہلا کرینہ ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ ایک عرصے سے ہماری پیاری لڑکیوں میں ایک بہت عام بات ہوتی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اپنے حقوق اور ہر غلط چیز پہ اپنے لیے آواز اٹھانے کی مہم دیکھ کے ایک خیال ان کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے کہ زندگی بس اپنی مرضی سے گزارنی ہے، دوسروں کی رائے کو فوراً سے جھٹک دینا ہے اور بس اپنی منمانی کرنی ہے۔ جو آپ کو ٹھیک لگے وہی ٹھیک ہے، جو آپ کو غلط لگے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کو ٹالریٹ کرنے کی۔ بس اپنی کرو، اپنے لیے جیو، اپنے آپ پہ محنت کرو۔ ایک حد تک یہ باتیں درست ہیں، اس لیے کہ واقعی ہم سب کو اپنے سیلف کانفیڈنس اور اپنی ذات کے اوپر بہت محنت کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ باتیں حد سے بڑھ جائیں تو یہ ہمیں نقصان دیں گی۔ جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں وہاں سرکش باتوں سے نہ گھر بستے ہیں نہ آپ کو لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہر چیز میں منہ پھٹ ہو جائیں گے، دوسروں سے کنارہ کش ہو جائیں گے، کسی بات پہ صبر کرنا نہیں سیکھیں گے تو پھر وہ صبر پہ اجر کے وعدوں کا کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد، وہ کسی کو درگزر کرنے کا انعام، کسی اور کے لیے تکلیف اٹھانے کا ثواب اور ادب آداب کے اچھے بدلے کیا ہوگا؟ اگر صرف اپنی مرضی سے جینا ہے تو پھر اللہ نے دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے؟ جنگل میں کر دیتا جہاں ہم جانوروں کی طرح جہاں جی چاہتا منہ اٹھا کے چل دیتے۔ دیکھیں، اگر تو آپ کوئی بہت ہی آزاد خیال خاتون ہے جن کے نزدیک ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے تو میری کتاب آپ کے لیے نہیں ہے۔ میری کتاب ان لڑکیوں کے لیے ہے جو اس معاشرے میں رہنا چاہتی ہیں، جو اپنے بڑوں کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہیں، جو دوسروں کی تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتی، اور سب سے بڑھ کے جو جانتی ہیں کہ دنیا والوں کے ساتھ رہنے کے کچھ مینرز ہیں، گھر بسانے کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں۔ معاشرہ آپ سے کچھ چیزوں کی توقع کرتا ہے اور ان کے بغیر آپ سوشل میڈیا پہ تو وقت گزار سکتی ہیں، حقیقی زندگی میں نہیں۔ خیر گزارا آپ کر لیں گی، لیکن ارد گرد کے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے بہت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ خود کو تنہا کر دیں گی، کیونکہ جو آپ کو ٹھیک لگے وہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک سبجیکٹیو سچ ہے۔ فلسفی میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ سچ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹیو اور ایک آبجیکٹیو۔ سبجیکٹیو ٹروتھ وہ ہوتا ہے جو ہر انسان کے لیے الگ ہوتا ہے۔ چور کو لگتا ہے کہ وہ اتنے مسائل کا شکار ہے کہ اگر وہ چوری کر کے اپنے مسئلے حل کرے گا تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن آبجیکٹیو ٹروتھ یہ کہتا ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز لینا جرم ہے، چاہے کرنے والے کو ایک مسئلہ ہو یا 1000 مسئلے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم آبجیکٹیو سچ کو مانتے ہیں، سب کے لیے سچ ایک ہے، قانون برابر ہے، ہماری مرضی سے قوانین نہیں بدل سکتے، ہم ادب آداب کا فیصلہ نہیں کر سکتے، جو آداب ہیں وہ وہی ہیں جو معروف ہیں۔ بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں جھڑک کے بات کرنا غلط ہے، پھر چاہے آپ کی بات کتنی ہی درست کیوں نہ ہو۔ اس بات کو اگر آپ جسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے۔ استادوں کے نام رکھنا اور ان کے پیچھے ان کا مذاق اڑانا غلط ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کول ہے اور یہ آپ کی یونیورسٹی میں سب کرتے ہیں اور یہ استاد تو آپ سے عمر میں 5 سال ہی بڑے ہیں، تو یہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتاب ان لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنے مینرز کو مزید بہتر بنانا چاہتی ہیں۔ جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں ہمارا آدھا دن ٹیچرز کے ساتھ گزرتا آیا ہے، اسکول ٹیچرز، اکیڈمی ٹیچرز، قاری صاحب، ٹیوشن کے لیے گھر آنے والے ٹیچرز وغیرہ۔ ان میں سب سے زیادہ برے ہمیں قاری صاحب لگا کرتے ہیں۔ وہ آتے بھی عین دوپہر کے وقت ہے جب ہم تھک کے اسکول سے آتے ہیں، ان کے آنے سے آدھا گھنٹے پہلے ان کے نہ آنے کی دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھنا سب سے مشکل لگتا ہے۔ اب اس عمر میں آ کے معلوم ہوا کہ یہی تو ساری آسانیوں کا راستہ ہے، اس سے گزر کے تو ہر مرحلہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن قاری صاحب جتنے بھی برے لگتے ہوں، میں نے یا میرے بھائیوں نے کبھی ان کے نام نہیں رکھے۔ میں مدرسے میں قرآن بھی پڑھانے جایا کرتی تھی اور کچھ سیکھا نہیں سیکھا ایک بات ضرور سیکھی کہ جو استاد ہے اس کا بہت بلند درجہ ہے۔ چاہے میری استانی عمر میں مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن استانیوں کے سامنے کبھی میں نے منہ نہیں بنایا، ان کے سامنے بک بک نہیں کی، زبان کو لگام دی اور سر جھکائے رکھا۔ آپ اگر زندگی میں کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کا ادب شروع کریں۔ یہ میری ایک ٹیچر کہا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت آپ کو اس چیز میں اتنی برکتیں ملیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر رسک کم ہے تو جب خریداری کرتے ہوئے پیسے نکالیں تو نوٹوں کو احتیاط سے نکالیں اور دکاندار کو تھماتے ہوئے دل میں شکر کریں کہ اللہ نے اس قابل بنایا کہ نوٹ خرچ کر رہے ہیں۔ کارڈ سوائپ کرتے وقت کندھے جھکا کر رکھیں کہ شکر ہے کہ آج اس مقام پہ ہوں کہ اپنے بینک اکاؤنٹ ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے رزق میں برکت پڑے گی۔ پڑھائی کرنا مشکل لگتا ہے تو اپنی کتابوں کو احتیاط سے رکھا کریں، ان کو زمین پہ نہ گرنے دیں، ان کو لاپرواہی سے نہ پھینکیں، ان کا ادب کریں، آپ کو علم میں برکت ملے گی۔ قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن کا فیض نصیب نہیں ہوتا تو اس کتاب کا ادب شروع کریں۔ یہ پڑھی جا رہی ہے تو ادب سے بیٹھیں، سر پہ دوپٹہ جمائے رکھیں، اس کے لیے اہتمام کریں، اس کو پڑھتے وقت فون بالکل آف کر دیں اور درمیان میں کسی سے بات
کریں نہ بات کا جواب دیں، حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی سر کے جنبش سے دیں۔ بس شعائر اللہ کا احترام دلوں کے تقویٰ میں سے ہے، یعنی وہ چیز جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے قرآن، اذان کی آواز، ان کا احترام کرنا، ان کے سنتے ہی ہر کام چھوڑ کے ادب سے بیٹھ جانا، یہ تقویٰ ہے، اور یہ آپ کو زندگی میں بہت سی بلندیاں اور بہت سی برکتیں عطا کرے گا۔ اللہ کی کتاب ہو یا علم کے چشمے، یہ ادب والوں کو نصیب ہوتے ہیں، بے ادبوں پہ یہ اپنی برکتوں کے دروازے وا نہیں کرتے۔ استادوں کا احترام کرنا اور ان کے نام نہ رکھنا بھی آپ کو بہت بلند بخت بنائے گا۔ میری ایک ٹیچر تھیں جنہوں نے مجھے ہمیشہ بیک بنچر سمجھا اور کبھی مجھ سے کوئی خاص نرم رویہ نہ رکھا، لیکن جب بھی بعد میں کسی محفل میں ان سے ملی، انہوں نے ہمیشہ فخر سے مجھے دیکھا۔ جب میں نے بورڈ ٹاپ کر لیا تھا اور ہر جگہ بتاتی تھی کہ یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، میں نے بھی ہر جگہ فخر سے تعارف کروایا ہے کہ میری ٹیچر ہیں جن کی وجہ سے میں نے بورڈ ٹاپ کیا۔ حالانکہ اس میں ان کا کمال بہت ہی کم تھا، لیکن یہ آداب ہوتے ہیں، یہ مینرز ہوتے ہیں جو انسانوں کو اچھے اور برے کی کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں۔ میں جس مدرسے میں قرآن کی تعلیم لینے جاتی تھی، وہاں ہمارے ٹیسٹ بھی ہوتے تھے۔ ٹیسٹ کو چیک کر کے نمبر لکھ کے مدرسے والی باجی ہمیشہ ساتھ ایک دعا لکھا کرتی تھی کہ اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اپنے ٹیسٹ لیے ان باجی سے جھگڑ رہی تھی کہ آپ نے مجھے 99 نمبر دیے، حالانکہ میرے پورے 100 آنے چاہیے تھے۔ ان سے اتنی بحث کی کہ حد نہیں۔ میں کسی کام سے اسٹاف روم میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہی باجی ایک سینئر ٹیچر سے پریشانی سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس بچی کو درست مارکس دیے تھے، ایمانداری سے دیے تھے، بات قرآن کی ٹیسٹ کی ہے، اس کا نمبر یہاں سے نہیں بڑھتا، میں اب کیا کروں؟ سینئر ٹیچر نے فوراً سے کہا کہ آپ سوچ کیوں رہی ہیں، آپ فوراً اسے 1 نمبر بڑھا دیں، اس کو پورے 100 نمبر دیں اور اپنی دعا پین سے کاٹ لیں۔ بات ختم۔ اس بات نے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے، روح تک کام گئی۔ استادوں سے نمبر لینے کے بجائے ان کی دعا لینی چاہیے۔ میں نے کبھی کالج میں کسی ٹیچر کے پیچھے اس کا مذاق نہیں بنایا، حالانکہ کالج میں یہ بہت عام ہے۔ سیم کو میں دیکھتی ہوں، جب سے وہ یونیورسٹی جانے والا ہوا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، اس کو منع کرو تو کہتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں سب ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے ٹیچرز خود اتنے بدتمیز ہیں، ہمارے ٹیچرز ایسے ہیں ویسے ہیں، اس قابل ہی ہیں کہ ان کے نام رکھے جائیں۔ میں اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ استاد استاد ہوتا ہے، بھلے وہ اچھا ہے یا برا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، آپ کو بلی کر رہا ہے یا کسی طرح آپ کو ابیوز کر رہا ہے تو وہ الگ کیس ہے، لیکن یوں استاذہ کے نام رکھنا، ان کا مذاق بنانا اور ان کی ادب نہ کرنا، یہ کسی لحاظ سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے اہم چیز، استاد کی غلطی نکالنا بھی ایک غلطی ہے۔ اگر بھری کلاس میں استاد کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے جو آپ کے خیال میں غلط ہے، یا ان کا کوئی ایسا سیاسی ویو جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں، تو خدا را ان سے بحث مت کیا کریں۔ استادوں سے جیتنے کی خواہش کرنا افسوسناک ہے، ان کی دعا لیا کریں، یا اگر جیتنا ہے تو علم میں جیتیں، وہ اس سے خوش ہوں گے۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ سے چلے جانے کے بعد کبھی اساتذہ مل جائیں تو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم یونیفارم میں نہیں ہوتے اور اب انہوں نے ہمیں گریڈز نہیں دینے ہوتے، اس لیے ہم ان سے نارمل طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ آپ کو کسی بھی محفل یا بھرے بازار میں بھی اگر آپ کا استاد نظر آ جائے تو بھلے اس نے اپنے وقت میں آپ کو سزائیں دی ہوں، یا پیرنٹس کو شکایت لگائی ہو، یا آپ کے بایولوجی کی بک سے رسالہ پکڑا ہو، آپ اگر ایک باادب انسان ہیں تو آپ فوراً ان کے پاس جائیں، ان کو سلام کریں، ان سے خوشی سے ملیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کے دل میں ان کے لیے بہت ادب و احترام ہے، اور آپ آج جو کچھ ہیں ان کی وجہ سے ہیں۔ کسی استاد کو اس کے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ پہ اگر اپنا اسٹوڈنٹ مل جائے اور وہ اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے یوں بات کرے گویا استاد کا اس کا پیر مرشد ہے، تو سوچیں استاد کتنی دعائیں دے گا، کتنا خوش ہوگا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی شخصیت بنانے میں اس کو ہاتھ نہ ہو۔ ابھی آپ کو نہیں لگے گا، لیکن ان کی کہی ہوئی ایک بات بھی اگر آپ زندگی میں آپ کے کام آئی ہے تو بس اس نے آپ کو خرید لیا ہے۔ یوں اپنے بڑوں کو خوش کرنے، ان کا مان رکھنے میں انسان کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہاں کتنی انرجی لگ جاتی ہے۔ والدین کی عظمت پہ میں کوئی لمبا مضمون نہیں لکھنا چاہتی، لیکن میں کچھ ایسے اہم پوائنٹس کو اٹھانا چاہتی ہوں جو آج کل کی اولادیں اگنور کر دیتی ہیں۔ جب امی ہماری موبائلوں کو لان تان کرتی ہیں، جب امی ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے فارغ بیٹھے دیکھ کر کام کہہ دیتی ہیں، جب ابو بات بات پہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جب کسی دوست سے زیادہ دوستی کرنے پہ امی ابا ٹوک دیتے ہیں، جب یوں لگتا ہے کہ وہ ہر وقت ڈانٹتے ہیں، ہر وقت تفشیش کرتے ہیں، ہر وقت ہمارے پرسنل اسپیس سلب کرتے ہیں، تو ایسے موقع پہ والدین کے سامنے اف نہ کہنے والی آیات بھولنے لگتی ہیں، وہ کسی اور زمانے کی باتیں لگتی ہیں۔ امی کو ٹوکنا اور چھڑکنا لازمی لگتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر امی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، امی ابا کا ہر کام کرنا مشکل لگتا ہے۔ ایسے میں کچھ باتیں ہیں جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ امی ابا آپ کو کبھی آپ کی پرسنل اسپیس نہیں دیں گے، امی ابا کبھی نہیں بدلیں گے، یہ اسی طرح اپنی آخری عمر تک آپ کو بات بات پہ آوازیں دیں گے، بات بات پہ کام کہیں گے، بات بات پہ ٹوکیں گے۔ ان کو آپ کے دوست
کبھی اچھے نہیں لگیں گے، ان کو آپ کا ہر وقت فون پہ رہنا نہیں اچھا لگے گا۔ ان باتوں کو آج ذہن میں لکھ کے رکھیں، یہ نہیں بدلنے والے۔ اور جیسے جیسے ہم جوان اور یہ بوڑھے ہو جائیں گے، یہ بچے بنتے جائیں گے۔ کبھی دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ بات بات پہ سوال کرتے ہیں، بات بات پہ بگڑ جاتے ہیں، اچھے بھلے کھیلتے کودتے رونے لگتے ہیں، ہر چیز پوچھتے ہیں مگر پیارے لگتے ہیں۔ بڑوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے چہرے پہ جھریاں آ جائیں تو یہ بوڑھے بھی پیارے نہیں لگتے، اریٹیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں کہ یہ بوڑھے کبھی نہیں بدلیں گے، یہ آپ کو اسی طرح اریٹیٹ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ایک دن یہ خاموش ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ پھر یہ آپ کو راہداری سے گزرتے دیکھ کے پانی نہیں مانگیں گے، یہ آپ کو رات کے 3 دفعہ چٹختی نہیں چڑھانے کے لیے نہیں اٹھائیں گے، یہ آپ کو شوگر کی دوا ہر رات بار بار یاد نہیں کرائیں گے، یہ آپ کو فارغ بیٹھے دیکھ کے آپ کو کام کے لیے نہیں پکاریں گے، یہ رات کو لاؤنج میں خالی خولی بیٹھ کے آپ کا انتظار نہیں کریں گے۔ جب آپ اپنے کمرے میں موبائل میں سر دیے بیٹھے ہوں گے، یہ ایک دن خاموش ہو جائیں گے۔ ان کی ساری باتیں جو آج بری لگ رہی ہیں کل کو یاد آئیں گی، پھر لگے گا تھوڑا بہت صبر کر لیتے تو کیا تھا، پھر سمجھ آئے گی کہ وہ اریٹیٹ نہیں کرتے تھے، وہ توجہ مانگتے تھے، وہ آپ سے اور کیا باتیں کرتے، اکانومی ڈسکس کرتے، سیاسی حالات پہ تجزیہ مانگتے۔ چلو ابو تو پھر بھی سیاسی حالات پہ بات کر لیتے، امیاں عموماً سادی ہوتی ہیں، وہ آپ سے اور کیا بات کریں، کس طرح آپ کی توجہ مانگے۔ میں نے ایک قول پڑھا تھا کہ والدین کے ساتھ ایسے رہو جیسے کوئی خریدا ہوا غلام ہوتا ہے، سر جھکا کے، کسی بات پہ اف نہ کرتے ہوئے، ہر بات پہ جی بسم اللہ کرتے ہوئے۔ میرے ایک جاننے والے 2 بھائی ہیں، بہت ہی برے مالی حالات تھے ان کے، پھر ان کے والد بیمار پڑ گئے، ان دونوں بھائیوں نے اپنے والد کی بہت خدمت کی، والد بیماری میں بہت چڑچڑے ہو گئے تھے، بار بار ان کو گالیاں دیتے، رات میں کئی دفعہ اٹھاتے، وہ اپنے والد کے ڈائپرس تک خود بدلتے تھے، کسی اور کو نہ کرنے دیتے، انہیں نہلاتے دھلاتے، رات کو ان کی ڈیوٹیاں دیتے۔ والد اس بیماری میں فوت ہو گئے، اور پھر سارے زمانے نے دیکھا کہ ان بھائیوں کو ایسا بخت لگا کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ ان کی کوئی پرانی زمین اچانک سے اچھے داموں بک گئی، انہوں نے اس کے مزید پراپرٹی خرید لی، وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتے وہ سونا بن جاتی۔ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے گھر بنا لیے، وہ ابھی نعمتوں سے مالا مال ہیں، حالانکہ دونوں اتنے لائق نہیں تھے، بس ان کو بخت لگ گیا۔ میں سوچتی ہوں کہ ان کے والد تو سارا دن ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کا ذہنی توازن بھی درست نہ رہا، پھر ان کو کس کی دعا لگی، والد کے منہ سے دعا نکلی یا نہیں، ان کی ریاضت اللہ تعالیٰ نے تو دیکھی نا۔ ان کی خوشحالی دیکھ کے ہر شخص کہتا ہے کہ ان دونوں نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی، ان کو اللہ نے دنیا میں اجر دیا، شاید اس لیے کہ دوسرے ان سے سیکھیں، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ آپ کو مغرب زدہ طبقہ سکھائے گا کہ سب کو ایک لمٹ میں رکھو، والدین کو بھی بتاؤ کہ یہ بات ہمیں آپ کی پسند نہیں ہے، یہ آپ کی حد ہے، اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا۔ تو پھر اجر کے سارے وعدوں کا کیا، تو پھر صبر کے انعام کا کیا، پھر اللہ نے کیوں ہمیں ریاضتیں اور مشقتیں جھیلنے کو کہا۔ سو جان لیں کہ والدین کے آگے غلام کی طرح رہنے میں ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو بخت لگے گا، اور آخرت میں بھی آپ اللہ کو منہ دکھا سکیں گے کہ ہاں وہ جو نعمت آپ نے ہمیں والدین کی صورت میں دی تھی، اس نعمت کی ہم نے قدر کی ہے، اس کا خیال رکھا ہے، اور جس وقت اسے اپنے پاس سے آپ کے پاس لیے کے رخصت ہوئے وہ ہم سے راضی تھے۔ اس لیے امی ابو کی بات جب بھی بری لگے یاد رکھیں کہ یہ چلے جائیں گے، ان کو آپ نے اپنے سے راضی رکھنا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ حنین ہمارا فرض یہ ہے کہ امی جب بھی ہم سے ناراض ہوں ہم ان کو منائیں، اب ہم صحیح ہو جائیں یا امی غلط ہوں، ہم نے امی کو منانا ہے۔ جن کے والدین نہیں ہوتے وہ ترستے ہیں کہ کوئی انہیں فارغ بیٹھے دیکھ کر اٹھائے، کوئی انہیں نصیحت کرے، کوئی انہیں سمجھائے۔ جن کے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے، ایک بڑے دن اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ جب دنیا میں نے بہت سے بچوں کو بن ماں باپ کے زمین پہ پلنے دیا، کسی کے ماں باپ کو اس کی آنکھوں کے سامنے سے چھین لیا، کوئی کشمیر کوئی فلسطین میں اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے بچھڑتے دیکھتے گیا، کسی کی بیماری سے گئے تو کسی کی قسمت سے، ایسے میں تمہیں نے ماں اور باپ دونوں دیے، یا ان میں سے کوئی ایک دیا، تم جو پریویلیجڈ تھے، تم جو بلیسڈ تھے، تم نے ان دونوں بوروں کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے تمہیں کام کہا، تم نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی، انہوں نے تمہیں موبائل سے اٹھایا اور تمہارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ سر اٹھا کے توجہ سے ان کی بات سن سکو، انہوں نے تمہیں جھڑک دیا، تم نے آگے سے زبان درازی کی، ان کی بات نہیں مانی۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک دن اللہ پوچھے گا کہ ہاں بتاؤ میری نعمت کے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے؟ وہ تمہیں اریٹیٹ کرتے تھے اور تمہارے دوست تمہیں اریٹیٹ نہیں کرتے تھے، ان کو بھی تو برداشت کرتے ہو، پھر میری اتنی بڑی نعمت کو کیوں نہیں کر سکے برداشت؟ میں یہاں والدین کے لیے بھی ایک نصیحت کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ مجھ کو کوئی نصیحت نہیں کرنی، میں بالکل بھی والدین کو نہیں کہوں گی کہ اپنے بچوں سے نرمی کریں، ان کو کھلا چھوڑ دیں، ان کو ان کی سپیس دیں۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتی کیونکہ والدین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کو اور مجھ ہی ان کو سمجھنا ہے کہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کی جھریاں اور بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور اگر چرچرے اور انسیکیور ہیں تو اس لیے کہ بڑھاپا انسان کو ایسا کر دیتا ہے۔ جب آپ
30 کا فگر عبور کریں گے تو آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ میں اور آپ تو ابھی سے چڑچڑے ہونے لگے ہیں، ہم تو ان سے بھی اگلی حالت میں چلے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہمیں سے اکثر لوگ آخر میں اپنے والدین کا پرتو ہی بن جاتے ہیں۔ ہمارے اندر تو ابھی سے ہی صبر کی کمی ہے، جانے آگے کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے والدین کو ہم نے اف نہ کہنا سیکھنا ہے، ان کی ہر بات پہ جی امی ایسے ٹھیک ہے کرنا سیکھ لینا ہے، ان کی ہر حکم پہ جی ابو آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں ویسا کر لینا سیکھ لینا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شادی اور کریئر کا انتخاب وغیرہ بھی ان کی مرضی سے کریں، یہ انسان کی پرسنل چوائسیز ہوتی ہیں، لیکن اس پہ ان سے لڑنا یا ان کو ناراض کرنا نہیں ہے، ان سے اچھے سے بات کرنی ہے اور اچھے سے اپنی بات سمجھانی ہے۔ اللہ نے والدین کے سامنے اف نہ کرنے کو اس لیے کہا ہے کہ اف کرنے کے موقع آئیں گے، صبر انسان کا کھوئے گا۔ والدین کے سامنے اللہ نے بنایا ہے ہم انسانوں کو، اس کو معلوم ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں تو ہمارا مزاج بدل رہا ہوتا ہے، والدین کے مزاج میں عجیب ہوتے ہیں، یہ زیادہ چرچرے ہو جائیں گے، یہ زیادہ نرم، جو بھی ہے جیسے بھی ہیں ان کو ویسے ہی قبول کرنا ہے اور ان کے آگے اف نہیں کرنی۔ کبھی اپنی امی ابا سے پوچھیں کہ وہ اپنے والدین کے سامنے کیسے تھے۔ 21ویں صدی سے پہلے لوگ با ادب ہوا کرتے تھے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے وہ لوگ اپنے ماں باپ کے منہ کو دیکھا کرتے تھے، ماں ناراض ہوتی تو حلق سے نوالا نہیں اترتا تھا، ابا جی کی ایک آواز پہ بھاگتے چلے آتے تھے، تب بھرے صحن میں تایا ابو اپنے بچوں کے سامنے بھتیجوں کو ڈانٹ دیتے تو کوئی برا نہیں مناتا تھا۔ صحن بڑے تھے اور دل بھی، اب زمانے بدل گئے ہیں، بڑوں کو ڈانٹ ڈپٹ کو فلاں شیمنگ اور فلاں شیمنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کا انسان جہاں چاہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے اور وہ جس کو چاہے کہہ لے۔ ہم جیسی اولادوں میں ایک وہ بھی قسم ہے جو نیا دین سیکھتی ہے، ادھر مدرسہ یا درس کی اکیڈمی جوائن کی، ادھر سب سے پہلے فتوے ماں باپ پہ لگے۔ امی آپ غیبتیں بہت کرتی ہیں، ابا آپ کے ٹخنوں سے شلوار اونچی نہیں ہے سے بات شروع ہوتی ہے اور گرم بحثوں پہ ختم ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا، جب ان کو اونچا عہدہ ملا تو اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ بٹھایا، خود کو کسی اونچے پیڈسٹل پہ تصور نہیں کیا، ماں باپ کو گناہ گار نہیں سمجھا۔ ماں باپ کو نصیحت بہت ادب سے کرنی ہوتی ہے، اس حکمت کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک لمبا عرصہ ریاضت کرنی ہوتی ہے۔ مجھے سخت کوفت ہوتی ہے ان لڑکیوں سے جو ایک ہفتہ درس اٹینڈ کر کے ماں باپ کو پڑھانا سکھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کا دین نظر آنا چاہیے، آپ کے اخلاق میں، آپ کی نگاہ اور آپ کی سچائی میں، آپ کی زبان کو کچھ عرصہ خاموش رہنا چاہیے۔ والدین آپ کی بات تب سنیں گے جب دیکھیں گے کہ دین نے میرے بیٹے کو ایک بہتر انسان بنایا ہے، یہ نرم ہو گیا ہے، لڑتا نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا ہو گیا ہے۔ ورنہ اگر دین آپ پہ ایسی بجلی کی طرح گرا ہے جو ارد گرد سب کو بھسم کر رہی ہے تو ایسے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماں باپ کا دل دکھا کے اور ان کا مان توڑ کے کی جانے والی نصیحت سے بہتر ہے کہ انہیں نصیحت نہ کی جائے۔ والدین سارا وقت تکلیف میں ہوتے ہیں، خصوصاً امی۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں پیدا کر کے زخم ابھی بھی بھرے نہیں تھے، پوسٹ مارٹم کے جسمانی اور روحانی زخم بھرنے میں ایک عرصہ لگ جاتا ہے۔ جسم کی کمزوری الگ، ماں بننے کے بعد کے مشکل حالات جس سے ہر ماں گزرتی ہے کہ ڈپریشن الگ۔ جب تک ہم اپنی زندگیوں میں سیٹل ہوتے ہیں، ماں باپ کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھاپا سب سے بڑی بیماری ہے۔ اکثر کو شوگر ہوتی ہے تو گھٹنوں کا درد ہوتا ہے، اور بڑھاپا سب سے بڑی بیماری ہے۔ اکثر کو شوگر ہوتی ہے، نہیں تو گھٹنوں کا درد ہوتا ہے۔ اگر آپ بوڑھی نہیں ہیں تو آپ اس درد کو سمجھ نہیں سکتی۔ بعض عورتوں کو یہ موٹاپے کے باعث ہوتا ہے کیونکہ گھٹنوں پہ زور پڑتا ہے، بعض کو ہڈیوں کے 101 مسائل کی وجہ سے، مگر یہ گھٹنوں کی تکلیف اور شوگر، بلڈ پریشر اب ہر گھر میں عام ہے۔ صرف گھٹنے کے مسئلے کو لے لیں، گھٹنوں کا درد ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، جب بھی ان پر زور پڑے اور یہ حرکت کریں تو درد کرنے لگتے ہیں۔ صرف لیٹے ہوئے درد نہیں ہوتا، مگر ماؤں کو لیٹنا کہاں نصیب ہوتا ہے۔ ایسے میں جب آپ کی ماں سارا وقت درد کا شکار ہے، اگر وہ چچری ہیں یا بہت زیادہ ٹوکتی ہیں تو خیر ہے، ہمارا فرض ہے اس کو سننا، ہمارا فرض ہے اس کی بات کا برا نہ منانا۔ ایک چیز ایسی ہے جس میں آپ ماں باپ کی نہ مانیں گے نہ ان کی سنیں گے، بلکہ اس میں آپ ان کے ساتھ سختی بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ان کی صحت، ان کو واک کروانا، اور اگر شوگر ہے تو میٹھا نہ کھانے دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری امی کو شوگر ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میٹھا کھا سکتی ہیں کھائیں، بہانے سے میٹھا بنا لیتی ہیں۔ محرم کا زردہ تو کبھی سفر کی چوڑی، بندہ پوچھے محرم میں پلاؤ بنا لیں، مگر نہیں، میٹھا ضرور بنانا ہے، اور جب پوچھو تو آرام سے کہہ دیتی ہیں کہ تم بچوں کے لیے بنا لیتی ہوں، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اصل میں اپنے لیے بناتی ہیں۔ ڈائبٹیز کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے میٹھے کا شوق مزید پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے والدین کا میٹھا کنٹرول کروائیں، چاہے ان کو شوگر نہ بھی ہو، اس کے لیے نرمی یا سختی جو بھی کرنی ہے کریں، کیونکہ شوگر بیماریوں کی جڑ ہے، یہ گردے، نظر، حتیٰ کہ ٹانگیں تک گوا دیتی ہے۔ والدین، استاد، اچھے لوگ یہ قسمت سے ملتے ہیں، سب کو نہیں ملتے، اور ان کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے اور میں نے ابھی سے حساب کی تیاری شروع کرنی ہے، وقت کم ہے اور مقابلہ طویل ہے۔
باب 12 اللہ کی رحمت۔ ہم اپنا گھر کیوں سجاتے ہیں؟ خود اپنے ذوق کے لیے، اور ایک اور وجہ ہوتی ہے مہمانوں کو تھوڑا بہت دکھانے کی خواہش اور ان سے تعریف سمیٹنے کی آرزو۔ یہ تو حقیقت ہے نا، نیا بیڈ کور، نئے کپڑے، نئے کشن کور، نئے برتن، یہ ہم سے زیادہ ہمارے مہمانوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ چلیں یہ بھی درست ہے، لیکن کیا فائدہ اپنا گھر سجانے کا جب مہمانوں کی مہمانداری کے طریقے ہی نہ آتے ہوں۔ اس معاملے میں ایک زمانے میں بہت پوہر ہوا کرتی تھی، اب سمجھدار ہو گئی ہوں۔ میں اپنے گھر بھی سجاتی ہوں اور خود بھی مہمانوں کے سامنے ڈریس اپ ہو کے جاتی ہوں، لیکن دو اور چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور ہوم گرل کو رکھنا چاہیے، ایک مہمانداری اور دوسرا اخلاق۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ چند سال پہلے ہمارے ایک دور کے انکل نے نیا گھر بنایا۔ وہ ایک دن ہم سے ملنے آئے تو شکوہ کیا کہ ہم ان کا گھر دیکھنے ابھی تک نہیں آئے، انہیں شفٹ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ہم نہیں جا سکے تھے۔ وہ رمضان کے دن تھے۔ انکل نے کہا کہ آج افطار کے بعد آپ نے ہماری طرف آنا ہے۔ ہم بھی تیار ہو گئے۔ افطار میں سیم اور میں نے تھوڑا کھایا کہ اب ظاہر ہے اگلے بھی کھلائیں گے، اور بھائی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کسی دوسرے کے گھر کھانے کا مزہ ہی کوئی اور ہوتا ہے۔ مغرب کی کوئی گھنٹے بعد جب ہم نے ان کے گھر چلے گئے، انکل نے خوشی خوشی سارا گھر دکھایا، ایک ایک چیز جو وہ باہر سے لائے تھے یا جو پینٹنگ سجائی تھی دکھا دی۔ ہم نے بھی خوشی خوشی دیکھی اور پھر لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ اب افطاری کو کوئی 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مرد درمیان میں نماز بھی پڑھائے تھے، اور پھر جب سب باتیں کرنے لگے، لیکن باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا اور وقت میں بھی کھانے کا تھا۔ سیم اور میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو کوئی ندیدے تھے، اچھا تھوڑے بہت ہیں تو کیا ہوا، لیکن اس دن واقعی بھوک لگی تھی۔ افطار میں ویسے ہی صرف شربتوں سے ہی پیٹ بھرا جاتا ہے۔ اب ہم کھانے کا انتظار کرنے لگے اور انکل اپنے گھر کی تعریفوں سے آگے ہی نہ جائیں۔ کافی دیر بعد چائے آئی، غرض انکل نے ہمیں کچھ نہیں کھلایا اور ہم نے اپنی تعریفوں سے ان کا پیٹ بھی بھر دیا۔ جب ہم واپس آئے تو سعدی بھائی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ ویسے ہی ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ امی نے البتہ کہا کہ مشہور کہاوت ہے، گھر سے جو سیر ہو کے جاتا ہے وہی باہر سیر رہتا ہے، اور کمرے میں چلی گئی۔ سیم اور میں نے البتہ افطار کی بچی ہوئی چاٹ اور دہی بلے کھاتے ہوئے اگلے کئی منٹ انکل کے پورے خاندان کو اپنے ثواب پہنچائے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کا دل حاتم طائی جیسا ہونا چاہیے، مہمانوں کو کچھ کھلائے پلائے بغیر نہیں جانے دینا چاہیے، اور کھلانا وقت کے حساب سے چاہیے۔ کچھ مہمان بہت کم صبح میں آتے ہیں، جیسے کوئی محلے والی آنٹی آ گئی، 10-11 بجے کا ٹائم ہے، ان کو چائے اور ساتھ ایک چیز دینا بہت ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا روز کا آنا جانا ہوتا ہے۔ کچھ مہمان 12-1 بجے تک آتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ضروری ہوتا ہے، سوائے ان کے کہ وہ بہت اصرار کریں کہ وہ نہیں کھاتے۔ عموماً میرے اور سیم جیسے ہوں تو کھانے کا انکار نہیں کرتے، لیکن خیر کچھ مہمان 4 بجے کے بعد آتے ہیں، ان کو شام کی چائے پلانا ضروری ہوتا ہے، اور کبھی بھی چائے خالی ہولی پیش نہیں کی جاتی، بسکٹ، مٹھائی، کوئی تلی ہوئی چیز ضرور ہو جاتی ہے۔ اور جو مہمان شام 7:30-8 کے بعد آئیں ان کو کھانا کھلانا فرض ہے، اور جو رات 10 کے بعد آئیں ان کو چائے کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا۔ آپ نے صرف وقت کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے اور ان کے تعلق کی فرینکنس کا بھی۔ کھانا کھلانے کے اصول تو اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن مہمان کی چائے میرے نزدیک زیادہ خطرناک چیز ہے، وہ ایسے کہ اگر آپ نے چائے کے ساتھ پیش کرنے والی اشیاء طعام کی ترتیب کا خیال نہیں رکھا تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ چائے کے ساتھ 2 یا 3 نمکین اور 1 یا 2 میٹھی اشیاء رکھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ان میں گڑبڑ یوں کر دیتے ہیں کہ وہ ان سب کو ساتھ لے آتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان کے آنے کے 10 منٹ کے اندر آپ کو ان کو کچھ ٹھنڈا پلائیں، اگر موسم گرم یا درمیانہ ہے تو کولڈ ڈرنک یا جوس وغیرہ، شدید سردی کے موسم میں آپ اس اسٹیپ کو اسکپ کر دیں۔ پھر آپ ان کے لیے ٹرے میں ٹیشو، چمچ، کانٹے اور سرونگ پلیٹس سجا کے لائیں، اگر آپ ٹرالی استعمال نہیں کر رہے تو، اور ان کی میز پہ سجا دیں۔ اگر آپ پانی بھی ساتھ رکھنا چاہتی ہیں تو اسے جگ میں لائیں، بوتل میں نہیں، اور اگر کولڈ ڈرنک کی بوتل لانی ضروری ہے تو اسے ٹرے میں لٹا کے لاتے ہیں، کھڑا کر کے نہیں۔ عموماً ہر مہمان کے لیے امی کے جہیز کی ٹرالی نکالی نہیں جاتی۔ لاؤنج یا برآمدے میں بیٹھے مہمانوں کو بار بار کچن سے ٹرے میں چیزیں لا کے پیش کی جاتی ہیں۔ پہلے چکر میں برتن، ٹیشو، نیپکن، اور اگر کوئی تلی ہوئی چیز ہے تو اس کے ہمراہ اس کے لیے ساس، چٹنی وغیرہ لائی جاتی ہے۔ اگلے چکر میں آپ نمکین چیز لا کے رکھیں گے۔ پوہر پن کی ایک اور نشانی مختلف قسموں کے برتنوں میں کھانا لانا ہے۔ سارے چمچوں اور کانٹوں کا ڈیزائن ایک جیسا ہونا چاہیے، مطلب سارے چمچ ایک سے ہوں، سارے کانٹے ایک سے ہوں، سائز بھی ایک ہوں۔ اس لیے مہمان کے استعمال کی کٹلری الگ رکھنی چاہیے تاکہ سیم جیسے بھائی اور حسینہ جیسی ملازمائیں چمچ کانٹے گم نہ کر دیں۔ سرونگ پلیٹس اور پلیٹرس کے بارے میں کچھ لڑکیاں یوں لاپرواہی برتتی ہیں کہ اگر کباب اور سموسے چینے کے گول بڑی پلیٹس میں لائی جائیں تو کچھ 7 سرونگ پلیٹس جو کہ
کوارٹر پلیٹس ہوتی ہیں وہ چوکور والی رکھ دیں گے۔ یہاں بہت دھیان سے برتنوں کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ اگر کباب وغیرہ شیشے کی پلیٹس میں ہیں تو چھوٹے کھانے کی پلیٹس بھی شیشے کی ہونی چاہیے۔ اگر چینی کی پلیٹس استعمال کر رہی ہیں تو سب چینی کی کریں اور ایک طرح کی کریں، گول کے ساتھ گول، چوکور کے ساتھ چوکور۔ اگر مستطیل سرونگ ڈشز ہیں تو چوکور سرونگ پلیٹس ان کے ساتھ جائیں گی، لیکن گول کے ساتھ چوکور نہیں مکس کرنا۔ ایک اور غلطی جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ سب کچھ اکٹھا لا کر رکھ دیتے ہیں۔ پہلے نمکین آنا چاہیے اور جب مہمان اسے تقریباً کھا چکے ہوں تو ان کو پلیٹس خالی ہونے سے پہلے آپ چائے لا کر ٹرے میں رکھیں، اور یاد رکھیں میٹھا یا بسکٹ چائے کے ساتھ آئیں گے۔ سب کچھ اکٹھا نہیں لانا، یعنی میٹھے آئٹم نمکین کے ساتھ ہرگز نہیں لانے، اور چائے سب سے پہلے تو بالکل نہیں لائیں گے۔ چائے آخری آئٹم ہوتا ہے، اس کے بعد خدا حافظ ہوتا ہے، اور خدا حافظ کے بعد مسکرا کے مہمانوں کو دروازے پہ چھوڑنا ہوتا ہے، اور جب یقین ہو کہ وہ چلے گئے ہیں تو بھاگ کے واپس میز تک آ کے بچی ہوئی چیزوں سے انصاف ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو کوئی مہمان آتا تو ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے کچھ کھائیں۔ امی کی ایک گھوڑی کافی ہوتی تھی، اور کسی کے گھر جاؤ تب بھی کھانا منع ہوتا تھا۔ چلو وہاں پھر بھی تھوڑا بہت کھا لیتے تھے، لیکن جب بڑے بڑے ہوئے تو معلوم ہوا کہ بڑے اور بچوں کے مہمانوں کے سامنے کھانے کی میز فرق ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کو اپنے مہمان کے ساتھ ضرور کھانا چاہیے تاکہ وہ تکلف نہ کریں۔ اگر میزبان نہ کھائیں تو مہمان آرام سے نہیں کھا سکتا۔ خیر، میرے اور سیم جیسا مہمان تو ہر حالت میں کھا سکتا ہے، لیکن میں شریف لوگوں کی بات کر رہی تھی۔ مہمان جب کھا چکے ہیں تو برتن ہٹا دینے چاہیے، لیکن اگر دیکھیں کہ کوئی چیز ان کو پسند آ رہی ہے جیسے ڈرائی فروٹ یا کوئی ایسی چیز جو پلیٹ کے بغیر بھی کھائی جا سکتی ہے وہ سامنے رکھ دیں۔ میری امی کی جنریشن کے لوگ کھا پلا کے بہت خوش ہوتے تھے، اور ہم کھا کے اس لیے اچھا ہے اگر کوئی مہمان شوق سے کچھ کھائے اس پہ خوش ہوا کریں، مہمان کے نوالے نہ گنا کریں۔ لنچ یا ڈنر کے آداب پہ ایک لمبی تقریر کر سکتی ہوں، چھری ایسے پکڑیں، کانٹا ایسے پکڑیں، لیکن اس کے لیے یوٹیوب کی ویڈیوز کافی ہیں۔ آپ سب کو ان ویڈیوز کی مدد سے چھری کانٹے سے کھانے کا فن آنا چاہیے۔ چاول بڑے چمچ اور میٹھے چھوٹے چمچ سے کھانے چاہیے۔ سب سے چھوٹا چمچ چائے میں چینی مکس کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو انٹرنیٹ پہ بآسانی معلوم ہو سکتی ہیں۔ میں ان باتوں پہ فوکس کرنا نہیں چاہتی جن پہ ہم فوکس نہیں کرتے۔ جیسے جو لوگ ہاتھ سے کھانا پسند کرتے ہیں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ سنت 3 انگلیوں سے کھانا ہے، انگوٹھا اور 2 انگلیوں پہ 5 انگلیوں سے کھانا شیطان کا طریقہ ہوتا ہے۔ ڈنر کا بھی وہی اصول ہے کہ پہلے نمکین اور پھر میٹھا، آخر میں قہوہ یا چائے۔ یہ سب کو معلوم ہی ہوتا ہے، بس احتیاط یہاں کرنی ہے کہ ہر چیز مہمان کے ہاتھوں کی پہنچ میں ہو۔ انہیں بار بار سرو کرنا چاہیے، اس بات کا دھیان کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک سے لے رہے ہیں یا نہیں۔ یہ نہیں کہ سب لگا دیا اور خود بیٹھ کے موبائل پہ۔ لیکن ایک بات کچھ میزبان بہت اصرار کرتے ہیں، لے لو حنین، ارے یہ تو لے لو، میں تمہاری پلیٹ میں ڈالتی ہوں۔ اتنا اصرار کر کے ان سے کوفت ہونے لگتی ہے۔ آپ نے صرف 2 دفعہ اصرار کرنا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی سیم جیسا ہو جو ہر وقت خالی پیٹ ہو۔ بعض دفعہ مہمان کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوتا ہے، جیسے آپ کی پیش کی ہوئی چیز پسند نہیں ہے اس کا دل نہیں چاہ رہا، یا وہ ڈائٹ پہ ہے۔ ایسے میں اصرار کرنا کہ اگلا بیزار ہو جائے غلط ہے۔ میں اس بات کے بھی خلاف ہوں کہ اگر مہمان اصرار کے باوجود نہیں لے رہا تو اس کے پلیٹ میں زبردستی ڈال دو کہ بھائی کھاؤ کھاؤ اور کھاؤ۔ یہ بھی بڑے مینرز میں آتا ہے۔ ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے، بس اعتدال میں سرو کریں، اعتدال سے اصرار کریں۔ اور ایک اور غلطی جو کچھ لڑکیاں کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ پانی یا ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں اٹھا کر پیش کرتی ہیں۔ زیادہ گلاس ہوں تو ٹرے میں اور ایک تو چھوٹی پلیٹ میں رکھ کر پیش کریں، اور اگر آپ بھرا ہوا گلاس اٹھا کے ٹرے میں رکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں کبھی بھی گلاس کے دانے کو انگلیوں سے یوں نہیں پکڑتے کہ جیسے جگہ پانی والے نے منہ لگانا ہو وہاں سے آپ کے ہاتھ لگیں۔ گلاس کو نیچے سے پکڑتے ہیں، اوپر سے کوئی گلاس پکڑے تو عجیب مکروہ سا عمل لگتا ہے۔ اسٹیم والے گلاس جسے وائن گلاس بھی کہتے ہیں، استغفر اللہ، کو اس کی اسٹیم سے پکڑا جاتا ہے۔ چائے کے کپ کو پکڑتے وقت ہینڈل کو 3 انگلیوں سے پکڑتے ہیں اور باقی انگلیوں کو اندر موڑے رکھتے ہیں، آسمان کی طرف بلند نہیں کرتے۔ مگ کے ہینڈل کو چاروں سے انگلیوں سے تھام لینے میں مذائقہ نہیں۔ کانٹے اور چمچ کا استعمال ویڈیو سے بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ اب میزبانی کے دوسرے اہم حصے کی طرف آ جائیں۔ آپ کا گھر بھی پیارا ہے، خود بھی آپ اچھی لگ رہی ہیں، مہمانوں کو کباب، نمکوار اور سموسے بھی کھلا کے صحیح سے چائے پیش کر دی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں صفر ہو جاتی ہیں اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق آپ کی باتیں اور آپ کے چہرے کے تاثر ہیں۔ یہ ماتھے سے شروع ہو کے تھوڑی تک ختم ہو جاتے ہیں۔ اس حصے کو مہمان کے سامنے درست رکھنا ایک فن ہے، اور وہی لوگ محفلوں میں پسند کیے جاتے ہیں جنہیں محفلوں کے آداب آتے ہوں۔ محفل کے آداب میں ایک نئے آنے والوں کے لیے جگہ بنانا ہے، خود اٹھ کے یا سائڈ پہ ہو کر نو وارد کے لیے کشیدگی پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دوسروں کے لیے محفلوں میں کشیدگی پیدا کرنے کو کہا ہے، اس سے ہماری اپنی زندگی میں کشیدگی پیدا ہوگی۔ مہمانوں کے آنے پہ گھبرانا اور برا منانا بد اخلاقی کی علامت ہے۔ بھلے مہمان نہ دیکھ پائیں لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لیے ان کے آنے سے پہلے اور جانے کے بعد بھی چہرے کی زاویوں کو درست رکھنا چاہیے۔ پھر ہم آپ کی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ جب بھی محفل میں ہوں آپ نے
کامن انٹرسٹ پہ بات کرنی ہے۔ وہ کیا ہے جو وہاں سب میں مشترک ہے، کسی رشتہ دار کی کوئی بات، غیبت نہیں، کسی شادی یا خوشی غمی کا تذکرہ ہو گیا، سیاست، پروفیشنل بات، ٹی وی ڈرامے یا کرکٹ، جس موضوع میں سب کو دلچسپی ہو صرف آپ اس پہ بات کریں، اپنے فلسفے نہ جھاڑیں، اگر نیا دین سیکھیں ہیں تو فتوے بھی نہ لگائیں۔ آپ نون لیگ ہیں لیکن سامنے والے پارٹی پی ٹی آئی ہے تو خیر ہے یار، ان کا رنگوں اور کپڑوں میں بھی آپ سے مختلف ٹیسٹ ہی ہوگا، خواہ مخواہ سیاست کا ذکر نہ کریں۔ بعض نوجوانوں کو بحث کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، مگر گھر آئے مہمان کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ میچورٹی اس چیز کا نام ہے کہ بات پسند نہیں آتی تب بھی وہ مہمان ہے، اس کی دل آزاری نہیں کرنی۔ کیا فائدہ اس ساری مہمانداری کا اگر آپ اس کو اخلاق نہیں دکھا سکتے؟ آپ موضوع بدل دیں، مسکرا کے کوئی دوسری بات کریں، اور بس آپ کے پاس 100 پوائنٹس ہوں گے اپنی بات کے حق میں، لیکن کسی کا دل بچا لیں، خام کی بحثوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات کا احساس بھی کرنا چاہیے کہ ہم کمرے میں بولنے والے واحد بندے نہ ہوں۔ جب دوسرے خاموشی سے سر ہلا کر آپ کو سن لیں تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، یا تو آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں یا آپ سب کو بور کر رہے ہیں۔ محفل میں بات کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کسی کا نام لے کر بات کرنا۔ جب آپ نقطہ نظر دے رہے ہیں تو سامنے والے کو اپنے نام سے مخاطب کریں، یا شاید بھائی، آپا، آنٹی، جو بھی سابقہ لہکا لگانا ہے وہ کہہ کے مخاطب کریں۔ لوگوں کو اپنے نام سے ڈائریکٹ مخاطب کیا جانا ہمیشہ اچھا لگتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نام لے کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کب کس محفل میں کسی انکل آنٹی نے بات کے دوران میرا نام لے کر مخاطب کیا۔ یہ ہمیشہ اچھا لگتا ہے، سب کو لگتا ہے۔ مہمان نوازی یا کسی بھی جگہ لین اور دین کا ایک اہم اصول یاد رکھیں، چاہے دکاندار ہو یا مہمان یا کوئی اور، آپ نے جب بھی کچھ لینا ہے یا دینا ہے تو دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ بچپن میں اگر بائیں ہاتھ سے کچھ پکڑاتی تو امی ہاتھ پہ زور سے تھپڑ مارتی تھیں، بائیں ہاتھ پہ اتنے تھپڑ کھا کے اب میری یا سیم کی مجال نہیں ہے کہ لین دین میں بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے لو، دائیں سے دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ لیفٹی ہوتے ہیں وہ کیا کریں؟ اگر ہم رائٹی ہو کے بائیں سے چیز پکڑا سکتے ہیں تو لیفٹی بھی دائیں سے چیزیں پکڑا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لیفٹی ہر چیز زبردستی دائیں سے کریں، مگر لین دین، کھانا کھانا اور قرآن پاک پکڑنا، ان تین چیزوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بھلے آپ کا بچہ لیفٹی ہے، آپ نے اس کو 2 تھپڑ لگانے ہیں جب وہ بائیں ہاتھ کا استعمال کرے۔ مجھے وہ مائیں سخت بری لگتی ہیں جن کے بچے ان کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتی۔ سیم بھی لیفٹی ہے اور امی نے اسے ٹوک کے یعنی تھپڑ لگا کر دائیں ہاتھ سے کھانا سکھا دیا ہے۔ اگر سیم سیکھ سکتا ہے تو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ باقی کام کریں بائیں ہاتھ سے، لیکن کچھ بنیادی کام دائیں سے ہی کرنے ہیں اور کروانے کی عادت ڈالیں۔ مجھے اب دائیں سے لین دین کی اتنی عادت ہے کہ اگر دکاندار پیسے پکڑنے کے لیے بائیں ہاتھ بھرائے تو میں کہتی ہوں کہ دائیں ہاتھ آگے کریں ورنہ میں پیسے نہیں دے رہی۔ خواہش تو میری بڑی ہے کہ کبھی ایسا ہو دائیں ہاتھ نہ بھریں اور میں سامان لے کر بھاگ جاؤں، لیکن خیر، میزبان بننے کے جیسے کچھ اصول ہوتے ہیں اس طرح مہمان بننے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز، کسی کے گھر بغیر بتائے نہیں جانا، یہ سب سے بڑے اخلاق کی نشانی ہے۔ جس کے گھر جاؤ کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے بتا کے جاؤ، اور جاؤ تو 3 دفعہ بیل دو، وہ نہ نکلیں تو واپس آ جاؤ۔ اس بات کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہے، انسان اتنا وقت نکال کر 2.5 کلو کا میک اپ کر کے کپڑے پہن کے جاتا ہے، واپس کیوں آ جائے؟ لیکن یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کے مینرز ہیں۔ وہ ناخن سے دستک دیا کرتے تھے، کوئی جواب نہ ملے تو کافی دیر بعد دوسری دستک اور پھر تیسری دستک دیتے تھے۔ ہمارا دین بہت سادہ ہے، آپ کا دل کسی سے ملنے کو نہیں چاہ رہا تو بے شک اس کے لیے دروازہ نہ کھولے۔ مہمان اور میزبان دونوں میں اتنے مینرز ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کو آرام میں مخل نہ ہو، لیکن ہمارے گھروں کا سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ عموماً کھلے ہوتے ہیں اور مہمان اندر چلے آتے ہیں۔ بھلے کسی سے کتنی ہی فرینکنس ہو، دستک یا بیل کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونا بہت بری بات ہے۔ جب آپ کے سامنے کھانا مہمان نے لگا دیا تو آپ نے اپنے سامنے سے شروع کرنا ہے۔ سامنے دال کا ڈونگا ہے اور سیخ کباب پڑے رکھے ہیں تو پہلے دال ڈالنی ہے۔ اور سب سے زیادہ مینرز والے مہمان وہ ہوتے ہیں جو ہر وہ شے چکھتے ہیں جو ان کے سامنے ہوتی ہے اور خود اٹھ کے دوسری چیز نہیں اٹھاتے۔ ایک دفعہ امی میں اور سیم کسی جگہ گئے، میزبان آنٹی نے کھانا سرو کر دیا، لیکن وہ باتوں میں اتنی مگن تھی کہ دور رکھے کباب اٹھا کر ہمارے سامنے نہیں کیا۔ وہ کباب انکل کے سامنے رکھے تھے اور وہ باتیں کرتے انہیں کھاتے جاتے تھے۔ میں اور سیم بار بار کبابوں کو دیکھتے لیکن ہمت نہیں تھی کہ کباب مانگتے، سامنے وہ جو رکھا تھا وہ اٹھا کے کھایا۔ بطور میزبان آپ کو مہمان کے آگے ہر چیز پیش کرنی ہے، بطور مہمان جو پیش کیا جائے وہی لینا ہے، اور اگر کباب انکل کے سامنے ہے تو انہیں بس دور سے دیکھیں۔ خیر، وہ کباب انکل کو ہضم پھر بھی نہیں ہوئے ہوں گے، ضرور رات میں پیٹ خراب ہوا ہوگا۔ میری اور سیم کی آہ لگی ہوگی نا۔ چاول یا میکرونی ٹائپ کو کوئی چیز پلیٹ میں نکالتے وقت بعض لوگ ہر طرف سے چمچ مارتے ہیں اور الٹ پلٹ کے بہترین بوٹی چنتے ہیں
اگین بیڈ مینرز، یہ سنت ہے کہ آپ اپنے سامنے سے نکالیں، پوری ڈش کو خراب نہیں کرنا۔ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ کسی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے، چاہے جو بھی ہو، جتنا اچھا بھی تعلق ہے کچھ لے جاتے ہیں۔ ہاں، بہت قریبی جن کے گھر روز کا آنا جانا ہو، ان کے گھر ہر دفعہ آپ کچھ نہیں لے جا سکتے، لیکن پھر بھی ایک دو دفعہ کی بات تیسری دفعہ کچھ لے کر جانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد آداب بھی یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ کی چمچ کانٹے کی پلیٹ سے ٹکرانے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس آواز کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو سیکھنا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم ہے چائے میں چینی ہلاتے وقت چمچ کی آواز۔ آداب کہتے ہیں چمچ ہلاتے وقت ہلکی سی ٹن بھی نہ ہو، اور چینی بنا آواز کے بھی کھولی جا سکتی ہے۔ آزما کے دیکھ لیں۔ جو لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں، چاہے سالن روٹی ہو چاہے چاول، وہ سنت کو صرف تب پورا کر سکتے ہیں جب 2 انگلیوں اور انگوٹھوں سے کھائیں۔ پوری 5 انگلیوں سے کھانا سنت نہیں ہے، ایسے شیطان کھاتا ہے۔ آپ نے بھی 3 انگلیوں سے کھانا ہے، جتنا ایک نوالے میں آئے اتنا بہت ہے۔ یہی مینرز ہیں۔ چائے یا مشروب پیتے وقت کچھ شرپ کی آواز نکالتے ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پہ پھونکے مارتے ہیں، پتہ نہیں ان کی پھونک میں کون سے فریزر کے دھوئیں نکل رہے ہوتے ہیں، جو ان کو لگتا ہے کہ 70 ڈگری پہ ابلتی چائے ان کو پھونک سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کھانے پینے کی چیز پہ پھونک مارنا حدیث سے منع ہے اور مکروہ فعل ہے، دیکھ کے ہی کراہت آتی ہے۔ پانی یا کھانے پہ دم کرنے کے لیے پھونک مارنے کا طریقہ مختلف ہے۔ وہ علامتی پھونک ہوتی ہے، اپنے منہ کے جراثیموں کو کھانے کی چیز پہ منتقل نہیں کرنا ہوتا۔ ان کے علاوہ اچھا میزبان اور اچھا مہمان بننے کے لیے جو آخری چیز بہت ضروری ہے وہ ہے مسکرانا۔ مسکراہٹ سارے عیوب چھپا لیتی ہے۔ مہمان بنا بتائے بھی آ گئے ہیں، آپ تیار نہیں ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیار نہیں کھانے کو بھی گھبرانا نہیں ہے، بار بار ہائے میں بری لگ رہی ہوں، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہائے آپ نے بتایا نہیں کرنا۔ مہمان کو یہ احساس نہیں دلانا کہ آپ نے آ کے ہمیں تکلیف دی ہے۔ دل بڑا کریں، ان کو مسکرا کے ویلکم کریں۔ روٹین میں جو لوگ اپنے اور گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں ان کا حلیہ مہمانوں کی آمد پہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے، کوئی وجہ تھی، کام بہت تھا، یا آپ خود باہر سے ابھی گھر آئی ہیں، تو کوئی بات نہیں، مسکرا کے صرف ان کے بیٹھنے کی جگہ درست کریں، پھر کچھ دیر بیٹھیں، باتیں کریں، پھر اندر جائیں، دوپٹہ یا کچھ چیز جلدی سے تبدیل کرنا ہے کریں، لپسٹک لگائیں، کان میں کچھ پہن لیں، بال بنا لیں اور 2-3 منٹ میں واپس آ کے بیٹھ جائیں، مگر آپ نے اپنی کول نہیں لوز کرنی۔ امی یہ ٹرم بہت استعمال کرتی ہیں۔ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں گریس ہونی چاہیے۔ مسکرا کے اٹھیں، مسکرا کے واپس آ کے بیٹھیں، گھر میں جو کچھ ہے مسکرا کے پیش کریں، نہ گلٹی ہونا ہے نہ جتانا ہے۔ آپ کی مسکراہٹ آپ کی ساری کمیاں کوتاہیوں کو چھپا لے گا۔ مہمان آپ کے رویے سے خوش ہو جائیں تو بھلے آپ اچھی لگ رہی ہیں نہیں لگ رہی، یا گھر بہت اچھا نہیں لگ رہا تھا، آپ کھانے میں بہت کچھ نہیں پیش کر سکی، تب بھی all is well that ends well، ورنہ سب اکارت۔ جلدی آپ 10 چیزوں کا ڈھیر بھی لگا دیں، تب بھی آپ کی افراتفری اور گھبراہٹ مہمان کو گلٹ میں مبتلا کر دے گی۔ ایک مہمان بنا بتائے آتے ہیں، ایک وہ جو بتا کے بھی بہت دیر سے پہنچتے ہیں۔ میری ایک آنٹی ہیں، وہ وقت کی بہت پابند ہیں، اتنی کوفت ہونے لگتی ہے ہم ان کو بتائیں کہ آدھے گھنٹے بعد آ رہے ہیں اور 45 منٹ بعد پہنچے تو وہ پہلے 20 منٹ بار یہ کہنے میں گزار دیں گی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 5 بجے پہنچ جائیں گے، 5:15 کیوں ہو گئے ہیں، میری تو میڈ بھی چلی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ اور ہاں، کھانے کا ایک اور ادب یہ ہے کہ چبانے کی چپ کی نہ سنائی دے اور منہ بند کر کے کھایا جائے۔ منہ بند کر کے کھانے کی عادت بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، دوسروں کے لیے یہ بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ غرض اخلاق اور مہمانداری یہ سب ہم اس لیے نبھاتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اور تاکہ وہ بدلے میں ہمیں تکلیف نہ دیں۔ مگر لوگ ہمیں تکلیف دیں گے، ہمارے اچھے اخلاق کا بدلہ اچھے اخلاق سے نہیں دیں گے۔ ایسے میں ایک اصول یاد رکھنا ہے، اگر اس دنیا میں ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ صبر اور اس کے اجر کے وعدوں کا کیا؟ بس یہ بات یاد رکھیں، آپ کو کوفت بہت حد تک کم ہو جائے گی۔